انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا اور جان کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود لال رنگ کے بٹن پر ٹک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن پر ٹک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس طرح سب سے پہلے جنات کی ابتدا کس سے ہوئی؟ حضرت جسٹس ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھتے ہیں، جس طرح انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اسی طرح جنات کی ابتدا جان سے ہوئی۔ اسی لیے جنات کو جان کی نسبت سے جن کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ رحمان کے اندر بھی آیا ہے۔ اور انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا اور جان کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا۔ جنات کے اندر بھی انسان کی طرح روح موجود ہوتی ہے، یہ بھی انسان کی طرح عقل مند ہوتے ہیں اور ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی عمر کئی ہزار سال لمبی ہوتی ہے اور یہ انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ابلیس مردود کا تعلق بھی جنات کے قبیلے سے ہے، اسی لیے وہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کے اسلام لانے کے متعلق کثیر روایات ملتی ہیں۔ صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں پر کوئی نہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتے جہاں بیٹھ کر وہ آسمانوں پر ہونے والی گفتگو سن لیتے، مگر وحی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد آسمان پر پہرا سخت کر دیا گیا۔ اب جو بھی آسمان کی طرف رخ کرتا تو شہابوں کا میہ اس پر برسنے لگتا، جس کے باعث جنات کا اوپر جانا بالکل ناممکن ہو گیا۔ اس اچانک تبدیلی سے وہ بہت حیرت زدہ ہوئے۔ اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے جنات کے کئی دستے تشکیل دیے گئے تاکہ وہ روئے زمین پر گشت لگائیں اور اس کی وجہ معلوم کریں۔ انہی میں سے ایک گروہ جو تہامہ کے علاقے کی چھان بین کے لیے مقرر ہوا تھا، وہ وادی نخلا کے پاس سے اس وقت گزرا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی دل کو موہ لینے والی آواز جب جنات نے سنی تو وہ رک گئے، بڑی خاموشی اور توجہ سے اس کلام کو سنتے رہے۔ کلام الہی کی برکت سے ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، غفلت کے پردے چاک ہو گئے اور نور ایمان سے ان کے سینے روشن ہو گئے۔ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر جب وہ جنات کے قبیلے میں پہنچے تو کہنے لگے کہ اے جنات، بخدا یہی وہ چیز ہے جس نے شیاطین کے لیے آسمانوں کے رستے بند کر دیے ہیں۔ ہم تو اسی کلام پر ایمان لاتے ہیں، اور اے گروہ جن، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم اپنی گمراہیوں کو چھوڑ کر اس رسول مکرم کی دعوت کو قبول کر لو۔ اس تمام واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ فرمائیے کہ بڑی غور سے سنا ہے اس قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے، پس انہوں نے جا کر دوسرے جنات کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کے قبیلے کی طرف جانے اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اس رات کو لیلۃ الجن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنات کی رات۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس رات حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے کر ایک طرف کو چل دیے، یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر پہنچے جہاں پر آپ علیہ السلام نے میرے ارد گرد ایک خط کھینچا اور مجھے کہا کہ اس سے باہر نہ نکلنا، اور آپ آگے چل دیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آسمان سے گدھ کی طرح کی مخلوقات اتر رہی ہیں۔ میرے پاس سے بھی کئی عجیب و غریب قسم کے لوگوں کا گزر ہوا، یہاں تک کہ میرے اور آپ علیہ السلام کے درمیان ایک سیاہ
तारीकी छाने लगी और मैंने कई तरह की अजीबो गरीब आवाजें और शोर गुल भी सुना, यहाँ तक कि सुबह की नमाज का वक्त हो गया। आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, क्या तुम सो गए थे? तो मैंने अर्ज की कि बखुदा नहीं, मैं तो डर कर लोगों को मदद के लिए पुकारने लगा था, मगर जब भी उठने लगता तो आपकी आवाज मुबारक आती कि बैठ जाओ। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इस खत से बाहर निकलते तो मुझे खदशा था कि इनमें से कोई तुम्हें उचक लेता। आपने इरशाद फरमाया, आज मुझे जिन्नात को इस्लाम की दावत देने का हुक्म हुआ था। एक रिवायत में आता है, उस रात जिन्नात ने आप अलैहिस्सलाम से अपनी खुराक के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बड़ी हड्डी और जानवरों की लीद और मेंगनियां मुकर्रर फरमाया। हड्डी जब भी उनके हाथ लगेगी तो उस पर गोश्त होगा और गोबर उनके लिए उस गल्ले की मानिद होगा जिससे गोबर की इब्तिदा होती है। जिन्नात के लिबास के मुताल्लिक इब्ने जोजी ने किताब सफवा में एक रिवायत नकल की है कि सहल बिन अब्दुल्लाह की मुलाकात एक ऐसे बारिश जिन से हुई कि जो काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर रहा था। सहल उस जिन के लिबास की खूबसूरती और सफाई को देखकर हैरान हुए तो उस जिन ने कहा, ऐ सहल, लिबास को बदन गंदा नहीं करता बल्कि गुनाहों की मैल और गलाजत गंदा करती है। मैंने ये लिबास 700 साल से पहना हुआ है। इसी लिबास के अंदर मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला और इसी लिबास के अंदर मैं तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मिला और उन पर ईमान लाया। सहल ने ये सुना तो उनसे पूछा कि आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा, मैं उन्हीं में से एक हूँ जिनका जिक्र सूरह जिन की इब्तिदा में हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात दोनों को अपनी इबादत के लिए ही पैदा फरमाया है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील करना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नीचे लाइक के बटन पर टिक करके हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को आगे फैलाना भी सदका है। मिलते हैं आपसे मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।